الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے اسلام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ نے قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ کی تفسیر کے بارے میں کچھ سنا، جو کہ ہم تفسیر بیان کر رہے تھے چوتھی آیت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر تھی، جو کافی تفصیل میں تھی۔ آج اس تفسیر کا آخری حصہ میں بیان کرتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا کہلاتا ہے، کیونکہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا ہی مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر کے اندر فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام کی مدد کی، اس پہ قرآن کی نص وارد ہے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد میں سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 123 ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اور بے شک بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ تو یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا، حالانکہ آئے تو فرشتے ہیں، مدد تو فرشتوں نے کی ہے، غیر اللہ نے کی ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اولیاء کرام کا بھی ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، انبیاء کو اختیار دیا ہوا ہے۔ جیسے کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ آپ نے اچھی طرح سنا ہوگا، کہ اس میں ایک ان کے وزیر ہیں آصف بن برخیہ۔ تو آصف بن برخیہ کو جب تخت لانے کا فرمایا گیا تو انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے کر آ گئے۔ اب یہاں پر ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیسے کیا، انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہوا ہے۔ تو اب حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ کی ہی فضل سے ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، لیکن تخت لایا کس نے؟ آصف بن برخیہ لے کے آئے۔ اب آصف بن برخیہ کو یہ اختیار اور طاقت اور قدرت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو اب یہ ہم کہیں گے کہ حقیقی معنوں میں جو مدد کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو ضمنی طور پر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یا انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کے حوالے سے بے شمار مثالیں بیان کی جائیں، وقت ختم ہو سکتا ہے، مثالیں ختم نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے میں چند مثالیں آپ کو عرض کرتا ہوں، کیونکہ جتنا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے اس حساب سے۔ نمبر 1 صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورا لشکر سیراب کر دیا، یہ بھی بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت بخاری شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا، جیسے کہ ایک صحابی تھے، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا کہ پیالہ لے کے آؤ، پیالہ لے کے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے یہ جو صحابہ صفہ ہیں ان کو جا کے پلا دو۔ وہ صحابہ صفہ جو تھے وہ 70 صحابہ کرام تھے، 70 صحابہ وہ پیالہ پی گئے، لیکن وہ پیالے میں جو دودھ تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ تو 70 صحابہ کرام ایک پیالے سے سیراب ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ سارا معاملہ حضور فرما رہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح انگلیوں سے پانی کے چشمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری ہوئے، تو اس وقت بھی 1400 صحابہ کرام نے پانی پیا اور وہ سیراب ہو گئے پانی سے۔ اور انگلیوں سے کتنا پانی نکلے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیارات سے ہے۔ اسی طرح لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ تمام مددیں جتنی بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہوئی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے مدد کرنے کی تب یہ معاملات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات سے ہوتے ہیں۔ اس بارے میں مزید اگر تفصیل کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور بھی واقعات پڑھیں اور بھی جانیں کہ اللہ تعالیٰ کا اختیارات کیا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے کو اختیار کس طرح دیتا ہے، اس معاملے میں کیسے وہ لوگ مدد کرتے ہیں، تو فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کے رسالہ ہے، اس کا نام ہے الامن والعلا لنعایت المصطفیٰ بدافع البلا،
یعنی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع بلا یعنی بلائیں دور کرنے والا کہنے والوں کے لیے انعامات، یہ ایک رسالہ اتنا بڑا اس کا نام ہے، یہ مطالعہ کر لیجیے، اس میں ہر چیز بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔